بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، تحقیق اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور جو نسل انسانی کی تخلیق ہوئی، جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمانے کے بعد ہوئی۔ ناظرین محترم، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے اندر تخلیق فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر اکیلے بشر تھے اور ان کی جنس میں سے کوئی بھی بشر موجود نہ تھا کہ جس کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام ان صحت حاصل کر سکتے۔ چنانچہ آپ اپنے دل کے اندر سوچا کرتے کہ کاش میرا بھی ہم جنس بشر ہوتا تاکہ میں بھی اس سے انسیت حاصل کرتا، اور اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر چل رہا تھا۔ جبکہ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو ان کے جسم سے حضرت حوا علیہ السلام کو بائیں پسلی سے پیدا فرمایا تاکہ آپ حضرت حوا علیہ السلام سے انسیت حاصل کر سکیں۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ نے حضرت حوا علیہ السلام کو اپنے سامنے دیکھا تو آپ سے سوال کیا کہ تو کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں عورت ہوں۔ چنانچہ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تجھے پیدا کیوں فرمایا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے آپ کی تسکین کے لیے پیدا فرمایا تاکہ آپ میرے قرب سے سکون حاصل کر سکیں۔ ناظرین محترم، یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنوارے لڑکے اور لڑکی کو مسکین قرار دیا ہے، کیونکہ دونوں کا کوئی مؤنث نہیں ہوتا، لہذا ان کی جلد شادی کر دینی چاہیے تاکہ وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے قرب سے سکون پا سکیں۔ ناظرین محترم، بعض روایات کے اندر آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت کے اندر خوشی خوشی رہتے تھے اور وہاں پر پرعیش زندگی گزار رہے تھے۔ پیارے دوستو، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو ایک درخت کے قریب جانے اور پھل کھانے سے منع فرما دیا تھا، جبکہ بعض روایات کے اندر اس واقعے کو اس طرح سے ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت کے اندر رہتے تھے تو ان کا کوئی مؤنث و غمخوار نہیں تھا، کیونکہ آپ جنس بشریت سے اکیلے انسان موجود تھے۔ چنانچہ آپ کے دل کے اندر یہ چاہت تھی کہ کاش میری جنس میں سے بھی کوئی اور بھی ہوتا کہ جس کے قرب سے میں تسکین حاصل کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام پر نیند کا غلبہ فرمایا۔ ناظرین محترم، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ پہلی نیند تھی جو کہ بنی آدم پر طاری ہوئی۔ چنانچہ اسی نیند کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے سامنے ایک بشر عورت کو دیکھا جو کہ آپ سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی تھی اور جن سے بشریت کے اندر بہت زیادہ حسین و جمیل تھی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے جیسے ہی حضرت حوا علیہ السلام کو دیکھا تو آپ سب کچھ جان گئے کہ یہ کیوں اور کس وجہ سے پیدا ہوئی ہیں اور ان کا نام کیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پہلے ہی تمام چیزوں کا علم سکھا دیا تھا۔ چنانچہ پھر اس کے بعد فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا امتحان لینے کے لیے ان کے پاس آئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کرنے کے بعد فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ تمہارے سامنے جو مخلوق موجود ہے کیا چیز ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورت ہے۔ چنانچہ پھر ان فرشتوں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ اس عورت کا کیا نام ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا نام حوا ہے، جس پر فرشتوں نے پھر سوال کیا کہ ان کا نام حوا کیوں رکھا گیا ہے؟ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کیونکہ ان کو حی یعنی ایک زندہ انسان سے پیدا کیا گیا ہے، اسی وجہ سے ان کا نام حوا رکھا گیا ہے۔ پیارے دوستو، بعض روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جمع یعنی ہم بستری کرنے کا حکم دیا، تو انہوں نے حضرت حوا علیہ السلام سے ہم بستری کی۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام جمع سے فارغ ہوئے تو حضرت حوا علیہ السلام نے کہا، اے آدم، یہ تو بہت اچھی چیز ہے، اس کو میرے ساتھ اور زیادہ کرو۔ پیارے دوستو، لیکن اس روایت کی صحت پر ہم اطلاع نہیں پا سکے، آیا یہ روایت درست بھی ہے یا پھر نہیں، اور بعض روایات کے اندر اس واقعے کو کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو شجر ممنوعہ کا پھل کھانے کی وجہ سے زمین پر اتار دیا تو وہ کافی عرصے تک ایک دوسرے سے جدا رہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی محبت اور اپنی اس اجتہادی خطا پر بہت زیادہ
गिरिया जारी फरमाया करते थे। चनाचे आपके रोने की शिद्दत की वजह से एक दिन हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सिफारिश की, जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर तौबा करने के तरीके का इर्तिका फरमाया कि मेरे प्यारे हबीब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मेरी बारगाह के अंदर तौबा करो तो मैं तुम्हारी तौबा को कबूल कर लूंगा। चनाचे फिर इसी तरह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर तौबा की तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तौबा को कबूल फरमाते हुए हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को खुशखबरी सुनाने के लिए भेजा। चनाचे हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और उनकी तौबा की मकबूलियत की खुशखबरी उनको सुनाई और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को लेकर आप मक्का मुकरमा तशरीफ लाए और वहां पर काबतुल्लाह शरीफ की हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बुनियादें रखी और हजरे अस्वद पत्थर को भी नस्ब किया जो कि आपके साथ जन्नत से आया था। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से मैदान अरफात के अंदर दोनों की मुलाकात करवाई। चनाचे अरसे की दूरी और दुनिया के तगीरात की वजह से दोनों के अंदर काफी तब्दीलियां आ चुकी थीं। इस वजह से दोनों एक दूसरे को ना पहचान सके, जिस पर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने तारफ का काम करवाया और दोनों का एक दूसरे से तारफ करवाया। नाजरीन मोहतरम, इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम इकट्ठे रहने लगे, लेकिन चूंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के अंदर हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से कुर्बत करने से मना कर दिया गया था और ना ही किसी किस्म के तवालिदो तनासुल का सिलसिला शुरू हुआ था, इसलिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम अलहदा अलहदा सोया करते थे। चनाचे एक मरतबा अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाओ और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दो कि वो हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से जमा करें और उनको अदाब मुबाशरत भी सिखाओ। चनाचे हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और उनको अपनी बीवी हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के करीब होने का हुक्म दिया और उनको अदाब मुबाशरत भी सिखाए और उन्हें इस बात का हुक्म दिया कि यहाँ से उठकर हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के पास जाकर लेटे। चनाचे फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, जिसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आपने अपनी बीवी को कैसा पाया, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बहुत अच्छा पाया। नाजरीन मोहतरम, इस हदीस पाक के बारे में उलमाए कराम ने ये इरशाद फरमाया है कि यह हदीस मुनकर है, क्योंकि इस हदीस के अंदर दो रावी ऐसे हैं जिनको इमाम बुखारी ने मुनकर करार दिया है। नाजरीन मोहतरम, फिर इसके बाद हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से नस्ल इंसानी की इब्तिदा हुई और बाज रवायात के अंदर जिक्र है कि आपको 20 हमल ठहरे और आपके यहाँ 20 लड़के और 20 लड़कियां पैदा हुई। इस तरह से नस्ल इंसानी फैलती फूलती हुई आज हम तक पहुंची है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने मकाम जन्नत के अंदर पहुंचने की तौफीक अता फरमाए और नफ्स और शैतान के शर से और दुनिया के शर से हमेशा हमेशा के लिए महफूज रखे।